السلام علیکم جی، کون صاحب محترمہ کہاں سے ہیں؟ رمضان کا سماع میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جی السلام علیکم سر، میرا نام ہے ریاست علی، میں دبئی سے بول رہا ہوں. جی جی یاسر صاحب بتائیے. ریاست علی. جی جی ریاست صاحب بتائیے. سر میرا ساحل عظیم صاحب سے ایک سوال ہے. جی جی السلام علیکم ساحل صاحب. السلام، کہاں سے بول رہے ہیں؟ دبئی سے. جی بھائی میں دبئی سے بولا کہ میرا سوال یہ ہے کہ میں یہاں پہ موصلی جو کمیونٹی ہے، جو فرینڈشپ ہے میرا انڈین کے ساتھ اور نبی کے، اس میں ایک چھوٹا سا آرٹسٹ ہوں. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ رمضان المبارک میں جو ہندو کمیونٹی ہے وہ ہمارے مسجدوں میں آ کے افطاری بھی دیتی ہے اور مسلمانوں کو افطاری میں بلاتے بھی ہے. اور ہم اگر مطلب ایز اے مسلم میں کسی ہندو کو اگر میں جا کے افطاری کر سکتا ہوں یا اس کو میں بلا سکتا ہوں اور یہ میں اجازت دے سکتا ہوں کہ وہ ہمارے مسجد میں آ کے وہ افطاری بانٹتے ہمارے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ریاست صاحب. یہ تو کسی فتوے کا سوال ہے. جب علت حرام حلال کی بٹھائیں گے تو پھر سوال مجھے تو نہیں. آپ مجھے اس کا آنسر پتا ہے، مگر ٹی وی پہ بیٹھ کے میں فتویٰ نہیں ایشو کر سکتا. یہ غلطی کے اوپر، یہ غلطی نہ کرنے کے پیچھے تنبیہ ہے حدیث میں. مگر رمضان کے ایسنس کو سمجھے نا، ہر ایک کو بلائیں، کھانا کھلائیں. لوگوں کو نہیں بلائیں گے، ہندوؤں کو نہیں بلائیں گے تو اور کس کو بلائیں گے اسلام کے اندر؟ مسلمانوں کو اسلام کے اندر بلائیں گے ہم تو ہر بندے کو بلائیں. آپ کو اللہ کے یہاں تکے نہیں ہیں. کسی وجہ سے دبئی گئے ہوئے ہیں، وہاں پہ ملٹی کلچرل سوسائٹی میں آپ نے دعوت دینی ہے. وہ مندر کھولیں اللہ کے عرب میں تب خیر ہے. ہم ان کو بلائیں بھی نہ اپنے گھروں میں مطلب اتنی کنجوسی تو نہیں چاہیے اسلام میں. ان کو بلائیں، دعوت دیں کہ ہماری سخاوت کا مہینہ ہے، ہمارے دل کھلتے ہیں رمضان میں، آئیں سب کچھ لے جائیں، بلکہ خود بھی نہ کھایا کریں، ان کو سب کچھ دے دیا کریں. یہ اس لیول کی ایسنس ہے رمضان کی. تو یہ تو بہت ہی چھوٹی بات ہے کہ ہماری افطاری ہے تو ہندو کیا کر رہا ہے. ہمارے رمضان کا پوری دنیا کو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ مسلمانوں کا رمضان آ گیا. پوری دنیا میں اس وقت ایک خوشی کی لہر دوڑنی چاہیے کہ سب کچھ ملے گا ان سے. 2 ارب لوگ سب کچھ بانٹ دیں گے. اور ہم الٹا کرتے ہیں. پوری دنیا ڈرتی ہے کہ مسلمانوں کا رمضان آ گیا، بھاگو ان سے بچ کے چھری تیز کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ الٹ کام کیا نا ہم نے. تو پھر یہ عربی نہ سیکھنے کی وجہ سے ہوتا ہے، قرآن نہ سیکھنے کی وجہ سے، سیرہ نہ پڑھنے کی وجہ سے. سارے ہندوؤں کو بلائیں، پورے دبئی کے سارے کرسچنس کو کہ ہمارا رمضان ہے، آپ کھانا ہماری طرف سے ہوا کرے گا. دبئی میں سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ 2 وقت کی روٹی تو اس مہینے کا مسئلہ ہی کوئی نہیں رہا. یہ ہوتا ہے افطاری اور سحری کا مطلب. اور یہ جو حج والا معاملہ، بلکہ 3 وقت بھی آپ نے دن کو بھی تو نہیں کھانا، وہ بھی دے دیا کریں. آپ کا تو روزہ ہوتا. یہ جو حج والا معاملہ تھا، حج پہ سر جو ہے نا 35-50 لاکھ کے حج، تو یہ والا نخرہ شروع سے ایک کلاس کر رہا ہے. پہلے مجبوراً ہوتا تھا کیونکہ بیمار لوگوں کو، جو لوگ افورڈ کر سکتے تھے اپنے ماں باپ کو حج کرانے جاتے تھے، تو 10-12 اس وقت 80-50 روپے کا ڈالر ہوتا تھا. سب کی بات بتا رہا ہے، یہ اتنا ہی بنتا ہے. 35 لاکھ روپے اتنا ہی بنتے ہیں جو 10 لاکھ روپے بنتے تھے. زیادہ عرصے کی بات نہیں ہے، 3-4 سال پہلے. ٹھیک ہے، کیونکہ 100 سے 300 کا شفٹ امیڈیٹ سپائک آیا ڈالر کا، تو وہ ڈالر کے اوپر ہی کنورژن پہ اچانک جو حج 35 لاکھ کا ہو گیا، جو حج 10 لاکھ کا تھا پہلے. اور وہ 10 لاکھ والا حج بھی وہی تھا جو اس وقت 35 کا، اور وہی لوگ افورڈ کر سکتے تھے جو اس وقت 35 والا افورڈ کر سکتے تھے. ٹیکنیکلی کلاس بائیفیکیشن وہی ہے. سو حج کا مقصد جس کو پتا ہو وہ کبھی بھی نہیں یہ کام کرے گا. حج کا مقصد ہی تھا اپنے اوپر تکلیف لینا. ٹھیک ہے، حج اس سفر کو کہتے ہیں جس میں کٹھن محنت کرنی پڑتی ہو. آپ نے اگر 5 اسٹار حج کرنا ہے تو سچ آکسیمورون، یہ اسٹیٹمنٹ پیراڈاکسیکل ہے کہ میں اپنے آپ سب سے آسان تکلیف لوں گا. تو وہ تکلیف تھوڑی جو آسان ہوئی. ٹھیک ہے، تو حج کا مطلب یہ نبی اسلام نے حج ہماری امہات المومنین اپنی ازواج کے ساتھ پیدل کیا ہے، پیدل حج کیا ہے. حالانکہ اس وقت بھی گھوڑے اور اونٹ تھے. اور دیکھیں کہاں سے پوری حج کے مناسک کی اور ان کی ٹریجیکٹری دیکھیں. نبی اسلام اور امہات المومنین کس طریقے سے حج کر رہی ہیں، اور اس وقت کی گرمی میں. اب تو سب کچھ سینٹرلی ایئر کنڈیشن، جس مرضی کلاس کا حج کریں. ہوٹل میں اے سی لگے ہوں گے آپ کے. اب کر کے دکھائیں عمر خطاب کا حج، ذرا آپ کو الگ پتہ جائے اسلام کے اصل میں حج ہے کیا. تو ہمیں چاہیے تھا کہ ہم اپنے آپ کو، اپنے ریچول کو پرزرو کریں. ہم نے اپنے بلڈنگز پرزرو کر لی اور ریچول چینج کر دی. نبی اسلام نے مسجد نبوی کو پینٹ کرنے سے منع کیا تھا اور حج مینٹین کرنے کا حکم تھا. ہم نے مسجد نبوی پینٹ کر دی اور حج چینج کر دی. حج چین. یہ تو what is the point of حج when you are enjoying the luxury of the planet. حج ہے ہی لگژری سے دور جانے کا نام، ورنہ تو وہی والے کپڑے پہن کے چلتے ہیں ہم. 3 پیس سوٹ میں جو رہا ہوگا کل تو. ہم کیوں جا رہے ہیں حج پہ؟ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے یہ بتانے کے لیے کہ یا اللہ عز و جل، میں بالکل لاچاری کی حالت میں تیرے سامنے آیا ہوں. اس کو لاچاری کہتے ہیں. اور ہم نے وہ کیا نام ہے اس کا، ٹاور کا، کلاک ٹاور کے اندر پینٹ ہاؤس بک کیا ہوا ہے، اور
ٹائمنگ دیکھ رہے ہیں کہ نماز کی ٹائم آئے گی تو ہمیں اسکائی اسکریپر نیچے لے کے جائے گا. یہ کیا کیا آپ نے؟ مطلب اس کے اوپر فتویٰ کیوں نہیں آیا مفتی صاحبان؟ اس پہ کیوں نہیں فتویٰ آیا؟ یہاں پہ آپ کا سمے آئی کیو چلتا نہیں ہے. یہاں پہ آ کے نا وہ آپ کے ساتھ وہ جس سائنس میں گیم ڈال رہے ہیں آپ لوگ اس کی ٹریننگ نہیں لے رہے ہیں. اس لیے میں کہہ رہا ہوں اسلام نیچے جا رہا ہے بیکاز اسلام کا کسٹوڈین ایکسپوز نہیں ہے, صرف ایروگینٹ ہے. دس از اونلی ایٹ دی ایروگینس آف دا مسلم کسٹوڈینس. ورنہ اس پہ ایسی ایسی چیزوں میں فتویٰ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں ٹیلی فون حرام تھا, پتہ ہے سعودی عرب کی علماء کی بات بتا رہا ہوں. یہ نہیں جو اصل میں حرام چیز ہے اس کو نہیں کوئی دیکھ رہا کہ حج کو تو آرگینک رکھو, حج کے علاوہ کیا چیز ہے آرگینک ہونی چاہیے. رہوں گا اور آپ کو پتہ ہے عوام یہی سے کالر لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ایرن بات کر رہی ہوں فیصل آباد سے. جی فرمائیے. مجھے یہ پوچھنا تھا کہ ہم جو ہے وہ گناہوں پہ کیوں یہ چیز کیوں ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ کچھ گناہ جو ہیں یہ ہم نے چھوڑنے ہیں اور یہ ہم نے کرنے ہیں. جیسے ہم کسی گناہوں پہ بالکل کمپرومائز نہیں کریں گے چاہے ہم مر جائیں, لیکن کچھ گناہوں پہ ایزیلی کمپرومائز کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ڈسٹنکشن کیوں ہو رہی ہے ان جن. بہت بہت شکریہ آپ کا. جی بڑا ڈیپ سوال ہے پتر. یہ اس کے پیچھے نا ایک خاص کمپارٹمنٹ آف سائیکالوجی پہ ایکچولی میں کتابیں لکھی گئی ہیں جو سوال آپ نے کیا ہے. ویئر ڈو وی ڈرا دا لائن؟ ٹھیک ہے, سو ویئر از دا کرائم اے کرائم اینڈ واٹ از دا پنشمنٹ دیٹ آئی ایم سپوز ٹو گیٹ. اس طرح کے ڈیپر فلسافیکل کوشچن ہیں. اب یہ پروگرام کا نہ مقصد ہے نہ ٹائم ہے, اتنا چھوٹا کر کے آپ کو بتا دوں کہ جو زیادہ تر لوگ گناہ کر رہے ہوتے ہیں نا, چھوٹا کر کے بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے, بچوں کے لیے اسپیشلی پیرنٹس کے لیے, وہ ہر بچے کو الاؤ ہو جاتے ہیں. جو زیادہ تر لوگ گناہ کرتے ہیں نمبر 1 وہ ہر ایک کا ثواب بن جاتے ہیں. اس پہ کسی کو ریمورس نہیں ہوتی, کسی کو تردد نہیں ہوگا. سو میرے خاندان کے جو جتنے بھی معاملات ہیں وہ سارے کے سارے شریعت بن کے میرے اوپر آتے ہیں, حالانکہ وہ شریعت نہیں ہوتی, وہ گناہ ہوتے ہیں. وہ بچے سمجھتے ہیں اللہ اور رسول کا قانون ہے یہ جو خاندان والے کر رہے ہیں. ان کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ گناہ کریں, ایسا کوئی تعلق نہیں, نہ لکھا ہوا ہے نہ سنا ہوا ہے, انہوں نے خود ایک اپنا ایک ریچول بنایا ہوا ہے. پھر یہ نمبر 1 ہے. نمبر 1 اسٹیٹسٹیکل پرابیبلٹی کی بات کروں, سب سے پہلے اثر اس کا ہوتا ہے, سب سے زیادہ اثر اس کا ہوتا ہے. اس کے بعد جو اشرافیہ ہوتی ہے وہ جو کام کرتی ہے وہ بھی ہماری شریعت بن جاتی ہے. شریعت کا لفظ محاورے میں یوز کر رہا ہوں کہ یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں بچے کہ یہ اللہ رسول کا قانون ہی ہوگا, ورنہ کیوں کرتے. تیسرا جو سیاسی قوت اور حکمران ہوتے ہیں جو وہ کام کرتے ہیں وہ پرورش میں آتا ہے ایز پارٹ آف دا کمپرومائز لائن. تو یہ 3 کیٹیگریز میں جو کچھ بھی ہو رہا ہوگا ہم اس پہ کمپرومائز کریں گے ہی کریں گے, چاہے وہ قتل ہی کیوں نہ ہو, چاہے وہ جو مرضی گناہ ہو. اگر یہ عوام میں پہنچ گیا, اشرافیہ میں پہنچ گیا, حکمرانوں میں پہنچ گیا, تو بچے اس کو ثواب سمجھ کے کریں گے. اور اگر ثواب نہیں بھی سمجھتے, کیونکہ فطرہ کی آواز تو ثواب نہیں کہتی نا, فطرہ میں تو پتہ ہوتا ہے غلط غلط, اس پہ کمپرومائز کرنے کا سب سے آسان طریقہ ہوتا ہے, اس پہ ریمورس ہی نہیں آتا. اس لیے میں کہتا ہوں اسلام نافذ کرو. اسلام نافذ کرنے کے لیے حکمران کو کیوں پکڑتا ہوں؟ جیسے ہی میں اس کو پکڑتا ہوں نیچے یہ سارا کا سارا پیرامڈ ٹوٹ جاتا ہے, اس کی بنیاد ہل جاتی ہے. زیادہ تر لوگ وہ کام نہیں کرتے کیونکہ زیادہ تر لوگوں کے خلاف قانون آ جاتا ہے. قانون زیادہ تر لوگوں کے لیے ہوتا ہے, فرد کے لیے نہیں ہوتا کہ ایک ایک بندہ پکڑ کے ایک ایک قانون بنانا شروع کر دیتے. تو جب حکمران مسلمان ہو جاتے ہیں تو نیچے بچے مومنین بن جاتے ہیں, کیونکہ وہ کمپرومائز نہیں کر سکتے گناہ کے اوپر. اب ہمارا بچہ کمپرومائز نہیں کرتا ہے کہ اس کو مامے, چاچے, پھپھیاں, امیاں, ساری خلاؤں نے مل کے بتایا ہوتا ہے بیٹا غیبت نہ کی تو ہمارے خاندان کا بندہ ہی نہیں ہے, تو انسنسیئر ہے, تو چال باز ہے, کوئی تو کچھ اور سوچ, حالانکہ وہ اللہ سوچ رہا ہوتا ہے. وہ بچہ سوچ رہا ہوتا ہے کیسے بتاؤں امی کہ آپ دوزخ میں جلیں گی, میرے اندر ہمت نہیں کیونکہ آپ مائنڈ کر جائیں گے. اور امی کیا سوچ رہی ہے کہ یہ پھوپھی کا کوئی رازدان ہے, اسی لیے چپ ہے, میری غیبت کو ایکو نہیں کر رہا واپس. This is why kids go into sin. وہ زیادہ تر امیاں اور خلاؤں کو دیکھتے ہیں, زیادہ ابو اور چاچاؤں اور تایوں کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی میں نے سروائیو کرنا ہے تیرے گھر میں, ان بتوں کو اپنے مندر میں لے کے آنا ضروری ہے کیونکہ تم مجھے گھر سے نکال دو گے. مومن کی فطرت اس طرح ہجرت کر جاتی ہے بچے کے جسم کے اندر سے. یہ ہے ہماری کہانی. اس لیے میں نے آپ سے کہا پتر فلسفے کا سوال پوچھ لیا, آپ کو میں نے ذرا میتھس میں سمجھا رہا ہوں تاکہ ہر بندے کو سمجھ آ جائے. سو اپنے خاندان کا نقشہ دیکھا کریں, اور جن بڑوں کو نہیں نظر آ رہا اپنے خاندان کا نقشہ, ابھی آپ کو بتاتا ہوں اپنے بچوں کے کرتوت دیکھ لیں, وہ آپ کے خاندان کا نقشہ ہے. کیونکہ بچے وہ بتاتے ہیں آئینہ اپنی حرکتوں سے کہ بڑے اصل میں کر کیا رہے ہیں. اور جن خاندانوں نے یہ تہیہ کیا ہوتا ہے کہ نہیں جی ہمیں نہیں سروکار, اللہ رسول نے کیا کہا ہے, ہم نے تو چلتا آ رہا ہے وہی کرنا ہے, ان کو
ان کے بچوں سے میں کہہ رہا ہوں چیلنج اینڈ مائگریٹ. پہلے چیلنج کریں اور حکمت سے, شائستگی سے, بدتمیزی نہیں کرتے بڑوں سے, اوکے, نرم دلی سے لگے رہیں and then mentally migrate. Do not be a part of this system. You can fix it while being nice and while being around it. You can never fix it while you're independent ہو جائیں خدا کا واسطہ, لڑکیاں اور لڑکے دونوں ایموشنلی انڈیپینڈنٹ نہیں ہوں گے. اس خاندانی نظام کے, اس گناہ کے, اس پورے منبع کو آپ چینج نہیں کر سکیں گے. اگر آپ انہیں پہ ڈیپینڈنٹ ہیں تو آپ ان کے غلام ہیں. اس لیے لڑکے سے کہتا ہوں یہ جوائنٹ فیملی سسٹم توڑ بیٹا, ورنہ تجھے نہ یہ بچا سکیں گے نہ تو ان کو بچا سکے گا آخرت والے دن. انہوں نے 2 نمبری کا پورا موت کا کنواں کھولا ہوا ہے, اور مسلمان پاکستان کا کمپرومائز 8ویں سال میں شروع کر دیتا ہے. 8ویں سال بچے کی بات بتا رہا ہوں, اسپیشلی لڑکوں سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. آپ جس پہ ڈیپینڈنٹ ہے آپ اس کے خلاف کچھ بھی نہیں کر, اس کا بھلا بھی نہیں کر سکتے. ان لوگوں نے, ان سب بڑوں نے مل کے ایک نظام بنایا تھا گناہ کو ثواب میں کنورٹ کرنے کا, کیونکہ زیادہ تر لوگ کرتے ہیں تو یہ گناہ نہیں ہو سکتا, اور ہو بھی سکتا ہے تو کیا کریں, ناک کٹوا دیں اپنی. ہم نے نہیں رہنا ادھر, ہمیں سروائیول نہیں کرنا. تو نئی کوئی شریعت لے کے آ گیا, ہمیں بتائے گا تو اسلام کیا ہوتا ہے. یہ سب جملے ہر نبی نے سنے میں بیٹا, ہر نبی نے یہ جملے سنے میں اپنے بڑوں سے. تو کام تو ایسے ہی ہوتا ہے, گنگا الٹی باندھنی پڑتی ہے. اور جب گنگا کے الٹے سمت کھڑے ہوتے ہیں نا, تو آپ کو میں بتا رہا ہوں, اگر آپ خون و خون نہیں ہے نا تو اس وقت آپ مومن ہیں ہی نہیں, آپ مسلمان ہیں ہی نہیں. اگر آپ کو تھپیڑے نہیں لگے ہوئے ہیں تو آپ مسلمان نہیں ہیں, نخرے ہیں, پھر آپ فیک ہیں. You better be bloody and bruised and battered. You better be. ورنہ میں مان ہی نہیں سکتا کہ آپ اسلام کی راہ میں چل رہے ہیں, وہ بھی پاکستان جیسے اس گیتا کے نظام کے اندر. اسلام لے کے آنا ہے تو شاباش, تپیڑے کھا بیٹا, زخمی ہو.